الرحمن الرحیم نماز مغرب کی قرات۔ جی ہاں، نماز مغرب کی قرات حدیث نمبر 283 283 حدیث نمبر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے سماعت فرمائیے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کیجیے۔ حضور کا فرمان اپنے سینوں میں سنبھالیں، دوسروں تک پہنچائیں، بیل آئیکن پریس کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ میرے لیے، آپ کے لیے یہ بخشش کا سامان ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے، میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، آباء و اجداد کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ بخشش کا سامان ہمارے لیے ضرور بنیں گے۔ آپ کی ایک کلک ہوگی، یہاں پر پتہ نہیں کتنے لوگوں تک وہ آپ کا میسیج پہنچ سکتا ہے۔ آئیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اپنی بیماری کے دوران اپنے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، آپ نے سورہ مرسلات تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے باجماعت نماز میں شرکت نہیں کی، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نماز مغرب میں سورہ اعراف، سورہ مرسلات، سورہ طور کا کچھ حصہ بطور قرات کرنا مسنون ہے، کیونکہ پوری کی پوری سورت کی قرات کرنے سے نماز طوالت کا شکار ہو جائے گی، یہ حسن نماز کے خلاف ہے۔ نماز مغرب کی پہلی 2 رکعت میں بآواز بلند تلاوت کرنا واجب ہے، جبکہ تیسری رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام ایک دن نماز مغرب پڑھانے کے لیے اس حالت میں تشریف لائے، آپ نے سر مبارک پر اپنی پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے نماز مغرب میں سورہ مرسلات کی قرات فرمائی، اس کے بعد آپ نے باجماعت ادا کرنے کے لیے تشریف نہیں لا سکے، حتیٰ کہ چند ایام بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ۔ امام شافعی کا قول ہے کہ نماز مغرب میں سورہ اعراف، سورہ طور، سورہ مرسلات مکمل کی قرات مسنون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پوری بطور قرات پڑھی ہیں۔ اللہ۔ یہاں پہ حالت یہ ہے کہ آپ کبھی سورہ ملک ہے، اس کا پہلا رکوع اگر عشاء میں یا مغرب میں پڑھ دو تو نمازی بس بولنا شروع ہو جاتے ہیں، جی آج خیر سی قاری صاحب آج اتنی لمبی قرات کر دی، یا کوئی بھی لمبی صورت ہے وہ پڑھ دی جائے تو ٹینشن لوگوں کو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث کی روح سے واضح ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ دین کو جب تک سیکھیں گے نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ دیکھیں، جیسے بعض اوقات یہ ویڈیوز ہوتی ہیں ٹک ٹاک پر یا یوٹیوب پر ہمارے سامنے آتی بھی ہے تو ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ بھائی سن کے تو دیکھیں، آپ ان ویڈیوز کو سن کے دیکھیں، غور کریں، جملوں پر، الفاظ پر، حدیث پر غور کریں، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔